سوچو ایک دن وہ شخص تمہارے سامنے کھڑا ہوگا جس کی ایک آنکھ کانی ہو اور وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اگر میں کہوں کہ اس سے بھی پہلے وہ تمہارے دماغ میں گھس چکا ہوگا اور تمہاری آنکھوں کو اندھا کر چکا ہوگا تو آج یہ ویڈیو ختم ہونے تک تم سمجھ جاؤ گے کہ دجال سے بچنے کا راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، دجال آئے گا، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وعدہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3337 میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس نے اپنی امت کو اس کانے اور جھوٹے دجال سے ڈرایا نہ ہو۔ وہ انسان ہوگا، گوشت پوست کا، چلتا پھرتا، بولتا ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2933 میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا اور ہر مومن اسے پڑھ لے گا۔ یہ کوئی علامت نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ زمین پر چلے گا، بازاروں میں کھڑا ہوگا، لوگوں سے بات کرے گا اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی۔ لیکن یاد رکھو، اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اللہ کی جنت ہوگی۔ اب رک کر سوچو، اگر وہ تمہارے سامنے آ کھڑا ہو اور کہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں آسمان سے بارش برساتا ہوں، اور تمہارا دل کیا کہے گا؟ کیا تمہاری آنکھیں اس کے معجزے دیکھ کر دھوکہ کھا جائیں گی؟ یہیں پر آتا ہے اے آئی کا کردار، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اے آئی دجال نہیں ہے، لیکن یہ اس کی آنکھ بن سکتی ہے، اس کی زبان بن سکتی ہے اور اس کا جادو بن سکتی ہے۔ سوچو، جب دجال آئے گا تو اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا میڈیا، سب سے بڑا ڈیٹا، سب سے بڑا کنٹرول ہوگا۔ وہ تمہیں وہی دکھائے گا جو وہ چاہے گا، وہی سنائے گا جو وہ چاہے گا، اور تمہارا دماغ تھک کر مان لے گا کہ شاید یہی سچ ہے۔ ناظرین کرام، یہی تو ہے فتنہ، کہ سچ کو اتنی مہارت سے جھوٹ میں لپیٹ دینا کہ عقل بھی ہار مان لے۔ قرآن پاک کی سورۃ النمل کی آیت نمبر 13 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب ہماری روشن نشانیاں ان کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ دجال بھی یہی کرے گا، وہ سچ کو جادو کہے گا اور جھوٹ کو معجزہ۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لو، دجال کا سب سے بڑا ہتھیار تمہاری آنکھ نہیں، تمہارا دل ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف کم ہو جائے، جب دل دنیا کا غلام بن جائے، تو پھر ایک کانا انسان بھی رب لگنے لگتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس فتنے کے حل کی طرف۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 809 میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سورۃ الکہف میں 4 کہانیاں ہیں اور ہر کہانی فتنوں سے بچنے کا فارمولہ ہے۔ اب سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 فتنوں سے بچنے کا راز سورۃ الکہف میں بتا دیا ہے، اور آج کا دور انہی 4 فتنوں کو لے کر سامنے کھڑا ہے۔ پہلا فتنہ ہے علم کا فتنہ۔ سورۃ الکہف میں اصحاب کہف نوجوان جنہوں نے باطل کے نظام کو ٹھکرا دیا، ان کے پاس بڑی یونیورسٹی نہیں تھی، بڑی ڈگری نہیں تھی، مگر ان کے پاس یقین تھا۔ آج اے آئی تمہیں ہر سوال کا جواب دے رہی ہے، لیکن وہ جواب دل کو مطمئن نہیں کرتا، کیونکہ علم بغیر حکمت کے وہ آگ ہے
بغیر روشنی کے۔ حال یہی ہے کہ علم کو قرآن کی روشنی میں دیکھو۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 224 میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب تمہارے پاس سچ کا علم ہوگا تو جھوٹ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ سورۃ الکہف میں بتایا گیا دوسرا فتنہ ہے مال کا فتنہ۔ سورۃ الکہف میں 2 باغوں والا آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی ختم ہوگی۔ آج دیکھو، دنیا معیشت کے پیچھے دیوانی ہے، ڈالر گرے تو دل ڈوبتا ہے، مہنگائی بڑھے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ اور دجال بھی تمہیں یہی دکھائے گا کہ میں تمہیں رزق دوں گا، تمہاری فصلیں اگاؤں گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین کرام، جب دل اللہ پر بھروسہ چھوڑ دے تو دجال کا پہلا قدم کامیاب ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکہف میں تیسرا فتنہ ہے طاقت کا فتنہ۔ سورۃ الکہف میں ذوالقرنین تھے جن کے پاس طاقت تھی، لیکن انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی رحمت اور فضل ہے۔ آج دیکھو، سپر پاورز، جدید ہتھیار، سیٹلائٹ اور ڈرونز۔ غزہ میں بچے شہید ہو رہے ہیں، ایران کی سرزمین کو ان کے باسیوں کے لیے تنگ کیا جا رہا ہے، یوکرین میں زمین جل رہی ہے، دنیا خاموش ہے اور میڈیا تمہیں بتاتا ہے کہ یہ ضروری ہے۔ دجال بھی یہی کرے گا، وہ طاقت دکھا کر تمہیں جھکائے گا۔ لیکن یاد رکھو، طاقت عارضی ہے اور سچ ابدی ہے۔ طاقت کے نشے میں وہی گرتا ہے جس کا سہارا اللہ نہ ہو۔ سورۃ الکہف میں بتایا گیا چوتھا فتنہ وقت کا فتنہ ہے۔ سورۃ الکہف میں وقت رک گیا تھا 309 سال۔ آج تمہارے پاس بھی وقت نہیں ہے، ہر چیز تیز ہے، ہر خبر اگلے منٹ پرانی ہو جاتی ہے، تمہیں سوچنے کا وقت نہیں ملتا، وقت تم کھو چکے ہو۔ اور جس نے سوچنا چھوڑ دیا وہی دھوکہ کھاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6412 میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتوں میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ تمہارے پاس وقت ہے، لیکن تم اسے اسکرولنگ میں کھو رہے ہو، اور یہی وقت دجال چھیننا چاہتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں تیسرے حل کی طرف، حقیقت کو پہچاننا۔ حقیقت کو پہچاننا صرف کتابیں پڑھنا نہیں بلکہ پورے منظر پر نظر رکھنا ہے۔ آج دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ غزہ میں مسجدیں شہید ہو رہی ہیں اور دنیا اسے ڈیفنس کہتی ہے۔ ایران اور اسرائیل کی کشیدگی ہر ہفتے نئی شکل لے رہی ہے اور تمہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ صرف سیاست ہے۔ روس اور یوکرین میں ایٹمی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور تمہیں کہا جاتا ہے ڈرو مت، یہ سب اتفاق نہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہی فضا ہے جس میں دجال کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ جب دنیا میں ظلم عام ہو جائے، جب جھوٹ کو سچ کہنے والے بڑھ جائیں، جب دل مردہ ہو جائیں، تو سمجھ لو کہ زمین تیار ہو رہی ہے۔ ناظرین اکرام، لیکن یہاں ڈرنے کی بات نہیں، کیونکہ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کے لیے دجال کا جادو کچھ نہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 76 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک شیطان کی چال کمزور ہے، اور دجال شیطان کا سب سے بڑا شاگرد ہے۔ معزز ناظرین، حقیقت کو پہچاننے کا طریقہ 3 چیزوں میں ہے۔ پہلا، قرآن کو میزان بناؤ۔ جو خبر قرآن کے خلاف جائے وہ چاہے کتنی ہی بڑی اسکرین پر چلے، مان لو کہ وہ جھوٹ ہے۔ دوسرا،
تاریخ سے سیکھو۔ نمرود، فرعون، ابو لہب سب نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آج ان کا نام بھی عبرت ہی کے لیے باقی ہے۔ حقیقت کو پہچاننے کا تیسرا اور آخری طریقہ، دل کو زندہ رکھو۔ جب دل میں ذکر ہوگا تو آنکھ کو دھوکہ نہیں ہوگا، کیونکہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں قرآن کہتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب سوچو، جب دجال تمہارے سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ میں نے تمہارے باپ کو زندہ کر دیا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم بھاگ کر اس کے قدموں میں گر جاؤ گے، یا تم آنکھیں بند کر کے کہو گے، آمنت باللہ و رسولی، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا؟ ناظرین کرام، یہی وہ لمحہ ہے جہاں ایمان کا امتحان ہوگا، اور یہ امتحان آج سے تیاری مانگتا ہے۔ اگر آج تم ہر وائرل ویڈیو پر یقین کر لو گے، ہر ٹرینڈ کے پیچھے بھاگو گے، تو کل تم دجال کی ایک آواز پر بھی گر جاؤ گے۔ تو کھڑے ہو جاؤ، دل کو قرآن سے جوڑو، زبان کو ذکر سے تر کرو، آنکھوں کو سچ دیکھنے کی عادت ڈالو، کیونکہ جب وہ آئے گا تو سیکھنے کا وقت نہیں ملے گا۔ سیکھنا اب ہے، چلنا اب ہے، اور کھڑا اب ہونا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، اور آپ سے ایک سوال، دجال کو سب سے بڑا خوف کس سے ہوگا؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے، اور صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ معزز ناظرین، دجال کا سب سے بڑا خوف وہ مومن ہے جس کا دل نہ جھکے، جس کی آنکھ نہ بہکے، اور جس کی زبان نہ لڑکھڑائے۔ ایسا مومن دجال کے لیے قیامت ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ دعا قبول ہونے کے 8 خفیہ لمحوں کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔